اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 110 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 111 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور من جو یکسب کمائے اسمن گناہ فإنما پس انما بہرحال فقط یکسب وہ کماتا ہے وہ کماتا ہے علی نفس ہی علی پر نفس ہی اپنے نفس پر، یعنی اپنے نفس کے اپنی جان کے خلاف۔ وکان اللہ اور کان ہے اللہ علیمن جاننے والا، حکیمن حکمت والا۔ ومن یکسب اسمن فانما یکسبہ علی نفسہ اور جو کوئی گناہ کمائے تو وہ فقط اپنی جان پر ہی کماتا ہے۔ وکان اللہ علیمن حکیما اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ اور من جو یکسب کمائے خطیئۃ خطا او اسمن او یا اسمن گناہ ثم پھر یرمی تہمت لگائے، ڈال دے، انڈیل دے، پھینک دے، بے سے ہی اس کی تہمت لگا دے، بری پر کسی بے گناہ پر، فقد احتمل پس قد تحقیق احتمل تو اٹھایا، لادا بوجھ اٹھانے کے معنی میں ہے احتمل، بہتانن بھاری بہتان، و اسمن اور اسمن گناہ، مبینن سری اور صریح گناہ۔ ومن یکسب خطیئۃ و اسمن اور جو کوئی بھی خطا یا گناہ کرے کمائے یا کرے، ثم یرم بہ بریئن پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا تو بے شک اس نے بھاری بہتان اور صریح گناہ ڈال دیا۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو مہتم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ ولولا فضل اللہ اور لو اگر لا نہیں فضل اللہ کا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیک اللہ پر کا آپ پر، ورحمت ہوا اور رحمت ہو اس کی اور اس کی رحمت، لہمت ضرور ہمت قصد کر ہی لیا تھا، طائفتن ایک طائفہ نے، ایک جماعت نے، من سے ان میں سے، ان یضلوا کا ان کے یضلوا وہ بہکائیں گے کا آپ کو، وما یضلون اور ما نہیں یضلون وہ بہکا رہے ہیں، الا مگر سوائے انفسہم اپنے نفس کو، وما یضرون کا اور ما نہیں یضرون وہ بگاڑ سکتے، ضرر پہنچا سکتے کا آپ کو، من سے شیئن کچھ بھی، کوئی چیز بھی، کسی چیز میں سے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وانزل اللہ اور انزل نازل کی اللہ نے، علیک اللہ پر کا آپ پر، الکتاب والحکمت اور حکمت، وعلمک اور علم سکھایا کا آپ کو، ما لم تکن تعلم ما جو لم نہیں تکن تھے تعلم آپ جانتے، وکان فضل اللہ اور کان ہے فضل اللہ کا، علیہ آپ پر، عظیماً بڑا، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ولولا فضل اللہ علیہ اور اگر اللہ کا فضل آپ پر نہیں ہوتا، ورحمت اور اس کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک
تو قصد کر ہی لیا تھا ایک جماعت میں ان میں سے کہ آپ کو بہکا دیں. وما یضلون الا انفسهم، وہ نہیں بہکا رہے تھے سوائے اپنے آپ کو. وما یضرونک من شیء، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ پر کتاب اور حکمت. وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. وما کان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اور اللہ نے تم پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں اور تم جانتے نہیں تھے، اور تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے جو تم جانتے نہیں تھے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں. دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر لاد دیتا ہے، وہ اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے. اسے کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھاتا ہے، خود اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کرنے والا اپنا ہی برا کرتا ہے. جیسے اس جگہ ہے کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکے گا. ہر شخص اپنے کرتوت کا ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ بٹائی نہ ہوگا. اللہ کا علم، اللہ کی حکمت اور الہی عدل و رحمت کے خلاف ہے کہ ایک گناہ کرے اور دوسرا پکڑا جائے. پھر فرماتا ہے جو خود برا کام کرے کسی بے گناہ کے سر تھونپ دے. جیسے پیچھے ہم پڑھ کر آئے بنو ابیرک نے لبید کا نام لے دیا، جو واقعہ تفصیل بار ہم نے پڑھا ہے. بنو ابیرک نے چوری کی اور اس کا سارا الزام لبید پر لگا دیا تھا. یا مراد زید بن سمین یہودی ہے جسے بعض اور مفسرین کا خیال ہے کہ اس چوری کی تہمت اس قبیلے نے اس بے گناہ شخص کے ذمہ لگا دی تھی اور خود ہی خائن اور ظالم تھے. آیت گو شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے. جو بھی ایسا کرے وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہے. اس کے بعد کی آیت ولولا سے لے کر آخر تک کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے. پیچھے ہم پڑھ کر ہیں یعنی لبید بن عروہ اور ان کے ساتھیوں نے بنو ابیرک کے چوروں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے برات اور ان کی پاک دامنی کا اظہار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصلیت سے دور رکھنے کا سارا کام پورا کر لیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی عصمت کا حقیقی نگہبان ہے آپ کو اس خطرناک موقع پر خائنوں کی طرف داری سے بچا لیا اور اصلی واقعہ صاف کر دیا. کتاب سے مراد قرآن اور حکم سے مراد سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب اور سنت عطا فرمائی ہے، حکمت عطا فرمائی ہے. نزول وحی سے پہلے آپ جو نہیں جانتے تھے ان کا علم پروردگار نے آپ کو بذریعہ وحی کر دیا. جیسے اور آیت میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سے پوری سورت تک. اور آیت میں ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. اسی لیے یہاں بھی فرمایا یہ سب باتیں اللہ کا فضل ہیں جو آپ کے شامل حال ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ چالیں چلتے ہیں جو ہم اندر ہی اندر چالیں چلتے ہیں نا، کس کو کس طرح سے پھنسانا ہے، کس کو کس طرح سے ڈاؤن کرنا ہے، کس کو کس طرح سے اس کے دل سے نکال دینا ہے یا اس کو اس رتبے سے ہٹا دینا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بخشے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے نکال دے ہمیں. یہ ساری شیطانی چالیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کامل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو بہترین سے بہترین کرنے کی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شب قدر کی راتیں آئے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ رات، وہ شب قدر کے اصل برکتیں عطا فرمائے. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کی
سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔